اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سب پیارے پیارے سے بچے کیسے ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ بچوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ نے پہلی آڈیو سننے کے بعد اس سیکنڈ آڈیو کا بڑی بے چینی سے انتظار کیا ہوگا کہ ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ مزید جانیں، ہے نا؟ تو انشاءاللہ ہم آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور ان کی جوانی کے چند وہ اہم واقعات کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو نبوت سے پہلے پیش آئے، ٹھیک ہے؟ ہم نے دیکھا تھا کہ جب آپ 4 سال کے ہوئے تھے نا، تو حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے حوالے کر گئی تھیں، مکہ چھوڑ گئی تھیں۔ تو اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 2 سال اپنی والدہ حضرت آمنہ کی آغوش میں گزارے، ان کے زیر نگرانی، ان کے پیار میں گزارے۔ لیکن جب 6 سال کے ہوئے نا، تو حضرت آمنہ بھی اللہ کے حکم سے وفات پا گئیں۔ اب کیا ہوا کہ اب آپ کی جو پرورش ہے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے ذمہ لے لی۔ انہوں نے بھی بہت پیار سے، بہت شفقت سے آپ کو پالا۔ لیکن مزید 2 سال گزرنے کے بعد، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی، 8 سال کے بچے تھے، تو آپ کے دادا بھی فوت ہو گئے۔ اب اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، وہ اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب آپ کی جو پرورش ہے وہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے اپنے ذمہ لے لی، اور انہوں نے انتہائی پیار، رحمت اور شفقت کے ساتھ بالکل ایسے ہی آپ کی پرورش کی جیسے اپنے بچوں کی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال 2 ماہ اور 10 دن کی تھی، تو حضرت ابو طالب تجارت کی غرض سے شام کے سفر پر روانہ ہوئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ اب جب آپ بصرہ نامی ایک شہر کے قریب پہنچے نا، تو وہاں ایک عیسائی پادری ان کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ دنیا کے سردار ہیں، انہیں اللہ رسول بنا کر بھیجے گا۔ پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتا؟ تو کہنے لگے کہ تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر کہنے لگے کہ میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس ایک سیب کی مانند ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یہود اور نصارہ یعنی یہودیوں کی کتابوں میں بھی موجود تھا اور عیسائیوں کی کتابوں میں بھی موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو، مگر انکار کرتے تھے۔ اور انکار کیوں کرتے تھے اور کیوں کرتے ہیں؟ ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ تو بہرحال جب انہیں یہ خبر دی گئی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مکہ واپس بھیج دیا، اپنے ساتھ شام کے سفر پر مزید آگے نہیں لے کر گئے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے ہوئے نا، ذی القعدہ کا مہینہ بتایا جاتا ہے، تو عرب کے 4 قبائل میں آپس میں لڑائی ہوئی، جس میں 2 قبائل ایک طرف تھے، 2 قبائل دوسری طرف تھے، اور آپ نے بھی اس جنگ میں شرکت کی۔ آپ کیا کرتے تھے؟ اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے، اور یہ جنگ فجار کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اسی جنگ کے فوری بعد قریش کے 5 قبائل کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے، اور اس معاہدے کا مقصد یہ تھا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا مکہ سے باہر کا، تو اسے اس کا حق دلایا جائے۔ اور پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جبکہ 20 سال آپ کی عمر تھی، اس معاہدے میں شامل تھے، ماشاءاللہ۔ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، یعنی جب حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے اور کام کرنے کی عمر کو پہنچے تو اپنے جو رضائی بھائی ہیں، یعنی وہاں پہ جو ان کے ساتھ ان کے بھائی تھے، ان کے ساتھ بھی بکریاں چراتے تھے، اور پھر جب مکہ آ گئے تو اہل مکہ کی بھی بکریاں چرائی ہیں۔ اور نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے ہمیں، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی، یعنی بکریاں چرانا انبیاء کی سنت رہا ہے۔
بچپن میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، لیکن جب جوانی کو پہنچے نا تو پھر ٹریڈنگ شروع کر دی، تجارت کرنے لگے، لوگوں کا سامان تجارت لیتے، دوسرے علاقوں یا شہروں کی طرف جاتے اور نہایت امانت داری کے ساتھ اسے بیچتے اور پوری دیانت داری کے ساتھ پروفٹ لا کر اس کے مالک کو دے دیتے۔ بچپن سے ہی نا آپ اپنی سچائی کی وجہ سے صادق کے نام سے مشہور تھے، اور اب اپنی امانت داری اور دیانت داری ثابت کر کے آپ امین کے لقب سے بھی مشہور ہو گئے تھے، یعنی اتنی کم عمر میں آپ کو لوگ صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ تو بچوں، یہاں پر ہمارے سیکھنے کے لیے بھی نا ایک بہت بڑا سبق موجود ہے۔ سب اپنا اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا ہم میں یہ کوالٹیز موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی صادق اور امین کہلائے جاتے تھے، تو کیا میرے امی ابو، میرے بہن بھائی، میری فرینڈز یا میرے فرینڈز میرے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیں اس کی بات پہ ہمیشہ بہت یقین ہے، یہ تو ہمیشہ سچ بولتی ہے یا سچ بولتا ہے، یا یہ کہ اس نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا؟ تو اپنا جائزہ لینا ہے انشاءاللہ کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمارے بارے میں سب اس طرح سے الفاظ کہیں۔ اگر تو ہیں تو الحمدللہ کثیرہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اور اگر کہیں کمی نظر آتی ہے تو انشاءاللہ شیطان کو بیٹ کرنا ہے اور اپنی اس کمی کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے، کوشش کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو بچوں، ہوا یوں کہ آپ کا یہ صادق ہونا، آپ کا یہ امین ہونا، آپ کی اس طرح کی جو تعریفی کلمات اور آپ کے بارے میں تعریفی القابات، اس سب کی نا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بھی خبر پہنچی۔ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ بھی قریش قبیلہ سے ہی تعلق رکھتی تھیں، شرافت اور مال کے اعتبار سے بھی بہت ہائی سٹینڈرڈ کی خاتون سمجھی جاتی تھیں۔ تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامان بھی لے کر تجارت کی غرض سے شام جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر لی۔ آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ کے غلام بھی گیا جس کا نام میسرہ بتایا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اور خوب نفع کمایا، اتنا زیادہ کہ جتنا پہلے حضرت خدیجہ کو کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اور پھر واپسی پر جو ان کے غلام تھے میسرہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جو کچھ سارے سفر میں دیکھا وہ سب کچھ حضرت خدیجہ سے بیان کیا، جس سے حضرت خدیجہ اتنا متاثر ہوئیں کہ اپنی سہیلی کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوا دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی مشاورت سے قبول کر لیا۔ شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال بتائی جاتی ہے، اور حضرت خدیجہ کی عمر کچھ کے مطابق 40 سال تھی، کچھ کے مطابق 28 سال تھی۔ ایک بیٹے ابراہیم جس کا نام بتایا جاتا ہے، صرف اس کے علاوہ نا باقی تمام جو اولاد ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حضرت خدیجہ سے ہی ہوئی، جس میں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ بچے جو بیٹے تھے ان کے، وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، یعنی 1.5 سے 2 سال، 2 سے 2.5 سال ایسی کم عمر میں نا فوت ہو گئے تھے۔ لیکن جو بیٹیاں ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نبوت بھی پایا، اسلام لائیں، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی، لیکن سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہو گئیں، سوائے حضرت فاطمہ کے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ کے بعد فوت ہوئیں۔ بچوں، ایک اور انتہائی اہم واقعہ جو نبوت سے پہلے پیش آیا نا، وہ حجر اسود کا نصب کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 35 سال کے تھے نا، تو ایک زوردار سیلاب آنے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی تھیں، اسے پھر سے تعمیر کیا گیا، لیکن جب حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو پھر جو قریش کے سردار تھے ان میں جھگڑا ہو گیا، ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ شرف اس کو حاصل ہو۔ پھر یہ طے پایا کہ جو بھی شخص حرم کے دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوگا نا، اسے ہم چوز کر لیں گے۔ اور پتہ ہے بچوں کہ داخل ہونے والا پہلا شخص کون تھا؟ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حرم کے دروازے سے داخل ہونے والے پہلے شخص تھے، تو گویا اللہ کی توفیق سے یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہوا۔ اب ہم انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا، آپ کی سیرت کا نا ایک مختصر سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ سچائی، امانت داری، بہادری، عدل و انصاف، حکمت، صبر، شکر، خیر خواہی، بھلائی، احسان، صلہ رحمی، یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ بہترین سلوک، بہترین نظر، بہترین سوچ، بہترین اخلاق، یہ سب کا سب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ آپ کبھی شرکیاں مجلسوں میں نہیں جاتے تھے، شرکیاں میلوں میں نہیں جاتے تھے، بتوں کی عیدوں میں نہیں جاتے تھے، نہ کبھی شراب نوشی کی، نہ ہی کبھی بیکار کھیل کود میں کوئی کسی بھی قسم کی کوئی دلچسپی لی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سلیم الفطرت تھے اور سلیم القلب انسان تھے۔ سلیم فطرت اور سلیم القلب کیا مراد ہے؟ مراد ہے کہ آپ کی فطرت بھی سلامت تھی اور دل بھی سلامت تھا۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کہ ہر انسان، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے، پاک اور صاف دل کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، جن میں سے ایک بہت کم تعداد ایسی ہوتی ہے جو اسی طرح حق پر اور سچ پر قائم رہتی ہے، لیکن بہت بڑی جو تعداد ہے وہ بھٹک جاتی ہے۔ تو بچوں، اب آپ نے سوچنا ہے کہ ہم نے کس میں شامل ہونا ہے؟ برائی کرنے والی میجورٹی میں شامل ہونا ہے یا حق پر قائم رہنے والی مینورٹی میں شامل ہونا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی حق پر، سچ پر قائم رہے، نہ غلط باتوں میں حصہ لیا، نہ غلط اور فضول کھیلوں میں حصہ لیا۔ اور ہمیں کس کی سنت کو فالو کرنا ہے؟ جی بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ چلیں بچوں، آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔